ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان، یہ نگر آپ جانتے ہیں، اور نگر کا حلقہ نمبر 4 ہے یہ. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا ہے چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کی طرف سے، اور یہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 اگست کو 2021 کو یہ الیکشن ہوگا. اور اگر اس کی بیک گراؤنڈ ہم بات کریں تو یہ جب جنرل الیکشن ہوئے تھے گلگت بلتستان میں تو یہ پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جیتی تھی، اور اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں امجد حسین، ان کے پاس یہ سیٹ تھی. اور تحریک انصاف کے جو اس وقت امیدوار تھے ذوالفقار علی آغا بیشتی جن کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں سے شکست ان کو ہوئی تھی. تحریک انصاف نے دوبارہ ٹکٹ ان کو دیا ہے، اور اس ٹکٹ میں بہت سی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ پراپر جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو نہیں کیا گیا، جو میکنزم ہوتا ہے یا جو منشور ہوتا ہے پارٹیز کا کہ باقاعدہ طور پہ درخواستیں لی جاتی ہیں، درخواستوں کے بعد جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے، اپلائی کے بعد ایک پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے. لیکن ان کو ٹکٹ پہلے سے ہی جاری کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر نگر کی بات کریں تو ضلع نگر کی جتنی بھی قیادت ہے تحریک انصاف کی، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس سے جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے ذوالفقار علی بیشتی صاحب کے، وہ ان کے خلاف ہیں. وہ ان کے تحفظات ہیں کہ ٹکٹ جو ہے بے شک کسی کو بھی دیا جائے، لیکن ٹکٹ کے لیے باقاعدہ طور پر درخواستیں ہونی چاہیے، میرٹ کو دیکھا جانا چاہیے، اور اگر اوپر سے فیصلے ہوں گے اس طرح کی تو اس میں پھر یہ ہے کہ سیاست، اور اسپیشلی تحریک انصاف کے لیے یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شیخ اختر حسین، جو کہ تقریباً 18 سال جو ہے وہ ITP کے ساتھ رہے، یعنی میں ان کی اگر سیاست پہ بات کروں، اور پھر 2017 میں انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا، تو یعنی 4 سال ان کو تقریباً تحریک انصاف میں ہو گئے، اور 18 سال ان کو مختلف جماعتوں میں ITP میں، تو 22 سال کا ان کا سیاسی کریئر ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس حلقے کی اوورآل صورتحال کیا ہے، اور کیا یہ تحریک انصاف یہ حلقہ نکالنے میں کامیاب ہوگی، یعنی تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے یہ سیٹ چھین لے گی یا پیپلز پارٹی دوبارہ سے، کیونکہ اوورآل بات کریں پیپلز پارٹی اور ITP کے جو اس وقت امیدوار تھے بڑے مضبوط امیدوار تھے، لیکن بینک ڈیفالٹر تھے. وہ اب تک ہم نے پہنچایا تھا کہ بینک ڈیفالٹر ہونے کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا تھا الیکشن سے. اب وہ ان کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، وہ بھی ایک اپنی اسٹرینتھ رکھتے ہیں. اوورآل اگر دیکھیں تاریخی طور پر تو یہاں پر ITP اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، PTI کا بھی ووٹ بینک نہیں ہے. تو PTI جو ہے وہ کیا کرے گی، سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اس پہ ہم بات کریں گے. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں شیخ صاحب کے پاس ہی ادھر آئے ہیں، اور یہ چپا شاید گپا نام ہے شاید اس جگہ کا، اور یہاں پر ہم نے پہلے تو ٹھنڈی لسی پی ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں فیل ہوا ہے. انتہائی خوشگوار موسم ہے یہاں پہ، یعنی ایک طرف آپ کو گرمی جو ہے وہ یہاں پہ ٹمپریچر کیا ہے، تو یہاں پر جو ہے ابھی بھی ٹھنڈک فیل ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم ٹھنڈے ماحول میں ہم کوشش کریں گے کہ گرم جو سیاسی ماحول ہے اس پہ بات کر سکے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو تحریک انصاف نے جو انصاف نہیں کیا، جو نظر آ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے، جو لوگوں کی یہاں پر میں نے دیکھا کہ شکایات ہیں، تحریک انصاف کے بڑے سینئر لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا، یہ ایسے ٹکٹ جاری کیا کہ نہ درخواستیں لی گئی، نہ ہی اعتماد میں لیا گیا، اور ضلع نگر کی ساری قیادت PTI کی وہ اس ٹکٹ کے خلاف ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں PTV کا مشکور ہوں کہ آپ اس تنگ وادی گپا میں تشریف لائیں، اور اس ٹاپک کے اوپر جو ہمارا دل جلتا ہے. سیاست ایک کشتی ہوتی ہے، سیاست ایک علاقے کی یہ سمجھ لیں ریاست کو بنانے والی ایک ادارے کا نام ہے. لیکن اس میں جمہوری انداز، جب تک جمہوری انداز نہ ہو، نام جمہوریت کا چلے، اور اس میں اشارے اور ڈکٹیشن کے اوپر لوگ کام کرتے رہیں، ادارے کے ذمہ دار لوگ، تو یہ پارٹی نہیں بنتی ہے. صحیح. میں نے جب راجہ جلال صاحب میرے گھر اسلام آباد آئے، جاوید منوا صاحب بھی گھر آئے، تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جمہوری انداز میں اگر پارٹی چلے گی تو ہم ساتھ ہیں، اگر نہیں چلے گی تو کاپ لیگ بھی بنی تھی، کن اشاروں سے بنی تھی، کیسے ختم ہوئی، لوگوں کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے، اب پتہ نہیں کدھر ہے.
تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ٹائم دے چکے ہیں، ہمیں سیاست کا اونچ نیچ کا پتہ ہے اور اپنے جمہوری انداز کا پتہ ہے۔ جب تک آپ اس کو ادارہ نہیں بنائیں گے، گراس روٹ لیول پر رائے نہیں مانگی جائے گی، یونٹ سازی نہیں ہوگی اور یونٹیں تحصیلیں نہیں بنائیں گے، تحصیل سے ضلع نہیں بنیں گے، ضلع سے صوبے نہیں بنتے ہیں، تو پھر آرڈر تو ملازمین کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس انداز میں انہوں نے اب تو آرڈر ہو گیا، آرڈر اب ہو ہم گیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے، آئی ٹی پی کہاں کھڑی ہے؟ ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں نیوٹرل، آلدو کہ آپ تحریک انصاف کا حصہ ہے، اصل میں لیکن اگر آپ ہمیں نیوٹرل کوئی بات بتائیں گے نا تو شاید یہ عوام کے لیے بھی بہتر ہوئے گی۔ اصل میں نگر حلقہ 4 جو ہے یہ پورا جی بی کا خطرناک ترین حلقہ ہے۔ کس لحاظ سے خطرناک؟ اس لحاظ سے کہ یہاں پر سیاسی ہلچل بہت تیز ہوتی ہے، اس میں پیسے لگتے ہیں، اس میں جو ہے جوڑ توڑ پورا جی بی کرتا ہے اس حلقے کے اندر، صحیح ہے۔ اور اس کے بنسبت حلقہ 5 ہے، اس میں اتنا وہ نہیں ہے، برادریزم اور پارٹی کا زور سے آگے حلقہ نکلتا ہے۔ یہاں پر پورا جی بی کا سیاسی جوڑ توڑ، یعنی گلگت کا حلقہ ایک آسان ہے بنسبت یہ حلقہ 4 کا۔ صحیح۔ جہاں تک پیپل پارٹی کا تعلق ہے، ہم آئی ٹی پی میں تھے اس وقت بھی ہم پی 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 کے 2 بندے کھڑا کر کے یہ سیٹ جیتتے تھے، صحیح۔ 2 کم از کم ہم کھڑا کرتے تھے، تب یہ سیٹ ہمارے ہاتھ آتی تھی۔ پیپل پارٹی کا یہاں پر مضبوط پورے جی بی میں سب سے زیادہ حلقہ 4 کے اندر پیپل پارٹی مضبوط ہوتی تھی اور اب بھی ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے سیاسی ٹیکنیک سے ہم توڑتے تھے کہ اس زمانے میں شیخ غلام حیدر مرحوم کھڑے ہوتے تھے، ادھر قربان صاحب، یحییٰ شاہ صاحب، ان کا دور ہوتا تھا، کبھی ان دونوں کو کھڑا کراتے تھے، کبھی کوئی اور کھڑا کرتے تھے، کرتے کرتے یہ حلقہ ہم آئی ٹی پی کے لیے نکالتے تھے۔ ٹھیک۔ اور اب یہ ہے کہ بیشتی صاحب یہ چھتری سے آئے ہوئے، اس کا کوئی یونٹوں سے تعلق نہیں ہے، پورا تحصیل سے تعلق نہیں ہے، پورا ضلع نگر کے کسی کابینہ کے کسی فرد سے تعلق نہیں ہے، یعنی ان کے پاس تحریک انصاف کا کوئی عہدہ نہیں؟ کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کا عہدہ بھی نہیں ہے، اور یونٹ میں بھی ہو سکتا ہے یہ کراچی میں کوئی ممبرشپ کیا ہو، یہاں کا یونٹ سازی میں بھی اس کی ممبرشپ نہیں ہو سکتی۔ اس کو لا کے چھتری کے ذریعے بٹھایا گیا ہے، اور اس علاقے کو جنت بنانے والے آپ باہر پھرتے ہیں، اور جنت سے لا کے یہ مدینے کی ریاست بنانے کے لیے چھتری سے لوگوں کو لا کے ہم اس حلقے میں کس کس کی محنت ہے؟ تحریک انصاف میں سب سے پہلے کون آیا تھا؟ اس کے بعد سب سے یعنی پہلے نام تو بڑے ہیں، اگر ہم جاوید منوا کا بات ہیں، وہ ذرا اس وقت خزانہ ہے، اکبر حسین اکبر ہیں، پھر آپ بھی ہیں، پھر باقی جو لوگ ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں سب کہ سے پہلے اس نگر کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کو چھوڑ کے کاپ لیگ میں شمولیت کی مرزا حسین صاحب نے، اور جو ہی کاپ لیگ میں وہ آئے تو فائنانس منسٹر بن گئے، اور کاپ لیگ کو چھوڑ کے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، تو ادھر پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا، وہ بھی میری طرح 500 سے 600 ووٹ لے کے ایک منسٹر ہار گئے۔ اس کے بعد یہ جو علاقہ ہے یہاں پر پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں تھا۔ جب ضمنی الیکشن ہوئے 2016-17 کے، تو اس دوران ہمارا یہ حلقہ 4 میں کینڈیڈیٹ کے لیے یہ گھومتے رہے۔ راج جلال خود میرے پاس آیا، گورنر نہیں تھا اس وقت، جاوید منوا میرے پاس آیا، اس کے علاوہ پورے جی بی کے اندر سے پورا زور پی ٹی آئی لگا رہی تھی کہ یہاں کوئی کینڈیڈیٹ تلاش کریں۔ صحیح۔ تو مجھے پی ٹی آئی سے کوئی یعنی اتنا محبت بھی نہیں تھی، صاحب بتا رہا ہوں، میں آئی ٹی پی کا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس جب آئے تو میں نے یہی کہا کہ 3 باتیں میں نے شرط لگائی۔ فتح اللہ بھی میرے پاس آیا، گلگت میں ادھر اسلام آباد میں راج جلال صاحب اور جاوید منوا آئے، اور گلگت جب میں آیا میں نے کہا کہ میں احباب سے میں پتہ کروں، پوچھوں کہ میں الیکشن میں جا رہا ہوں، پی ٹی آئی کے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو کون میرے سپورٹ کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا۔ تو میں پوچھنے کے لیے گلگت جب آیا تو فتح اللہ صاحب اور جمیل نگری اور موسالی صدر تھے اس وقت نگر کے، یہ سارے میرے پیچھے آ گئے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا، یہ 3 میں ادھر اس پارٹی میں اگر آ کے سیاست لڑنا چاہتا ہوں تو میرے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے جی بی کی تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ متنازع علاقہ ہے، اس کے بعد اس علاقے میں فرقہ واریت کے لیے ساری پارٹیاں اس علاقے میں فرقہ واریت میں شامل ہوئی ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے۔ دوسری بات، اور یہاں کا جو بھی
یعنی امیدوار ہوگا، یہاں کا جو بھی سیاسی کینڈیڈیٹ ہوگا، یہ جا کے مطلب تھرو پراپر چینل یعنی سیاست نیچے گراس روٹ لیول پر جائے گا، کوئی اوپر سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ اس شرائط پہ آپ نے کو ٹکٹ میں نے دیا؟ پی ٹی آئی جوائن کیا اور مجھے ٹکٹ بھی ملا، یعنی یہ تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے تک میں پہلے سے آئی ٹی پی کے خلاف الیکشن میں گیا تھا اور میں نے باراسنگے کا نشان بھی لیا تھا۔ فتح اللہ نے مجبوراً زور لگا کے مجھے یعنی الیکشن کمیشن کے آفس میں لے جا کے 5:30 بجے میرا جو ہے نشان بدلایا اور میرے لیٹر پیڈ پر، ان کے پی ٹی آئی کے لیٹر پیڈ پر مجھے ٹکٹ ایشو ہوا۔ مجھے گھسیٹ کے لے کے گئے تھے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ گراس روٹ لیول پر پورا نگر میں نے تنظیم سازی کی، یہاں پر یونٹیں بنائی، یہاں پر تحصیل بنایا، یہاں پر ضلع کے لیے امیدوار تیار کیے۔ اس کے باوجود انہوں نے چھتری پر بغیر کسی عہدیدار کا، کسی بھی انہوں سے تعلق نہیں تھا، اس کو لا کے ٹکٹ دیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد پھر یہاں آپ نے جو سوال کیا اکبر حسین اکبر اور آگے جاوید منوا اور مرزا حسین اور میرا نام، اب ہم نظر آنے والے اسلام آباد لیول پر اکبر حسین اکبر کا نام چل رہا تھا، حلقے میں وہ بھی نہیں تھا، نہ کسی الیکشن میں آیا، نہ کسی یونٹ میں آیا، وہ بھی حلقے میں نہیں تھا۔ اسلام آباد لیول پر بڑے دفاتروں میں ان کا نام چل رہا تھا، لیکن مرزا حسین کے وفات کے بعد یہی یعنی صدارت راجہ جلال کو ملی، اور راجہ جلال کے بعد پھر جناب یہ سلسلہ آتے آتے نگر میں جاوید منوا، میں، موسالی، یہی لوگ تھے۔ بعد میں پھر نوٹیفیکیشن کے ذریعے کئی اور لوگ بھی شامل کیے گئے۔ میرا احتجاج اس وقت بھی تھا تھرو پراپر چینل عہدے ملنے چاہیے، تھرو پراپر چینل ٹکٹ ملنا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، اس کے لیے اشتہار تک نہیں نکالا، اس کے لیے باقاعدہ مطلب درخواستیں مانگی ہی نہیں گئی۔ اچھا، ابھی کیا صورتحال ہے؟ یعنی الیکشن دور نہیں ہے، پیپلز پارٹی آئی ٹی پی کا ووٹ بینک ہے، اور پھر تحریک انصاف اپنا وہی امیدوار دوبارہ لے کے آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کون سا امیدوار ہے اور آئی ٹی پی کا، اور ان کی سیاسی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تحریک انصاف وفاق میں اور گلگت میں حکومت ہونے کا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ یہ چھین لے گی سیٹ پیپلز پارٹی سے، یا کون آپ کو لگتا ہے کہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ کہوں گا کہ پیپل پارٹی کا بھی اتحاد کوئی واضح مضبوط اتحاد نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آئی ٹی پی کا بھی کوئی اتحاد مضبوط نظر نہیں آ رہا، چونکہ حکومتی ذرائع، اگر حکومتی وسائل، اگر ڈی ڈی او کے وسائل، علاقے کے وسائل اگر ایسے ہی لگتے جائیں گے، اگر ان کا اتحاد نہ ہو تو ممکن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ کسی خاص وجہ سے دیا گیا ہے، اور اس کی بات اگر آپ جاننا چاہیں گے تو میں کروں گا، نہیں اگر نہیں جاننا چاہتے نہیں آپ مجھے بتائیں، آپ بتائیں عوام تک بتائیں کہ کیا ہے وجہ۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر سی پیک کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، آنے والا وقت جو ہے اس جی بی کے لیے، چونکہ یہ آئینی علاقہ نہیں ہے، اس کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، خطرناک اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بارڈر روس، افغانستان، انڈیا اور چائنا جیسے مضبوط ایٹمی ممالک کے ہم سنگم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں الجھایا جائے گا، ہم میں سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا جو اس دھرتی کا یا خیرخواہ نہیں ہوگا، یا پاکستان کا خیرخواہ نہیں ہوگا، جو علاقے کی سیاست کو سمجھتا نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو سامنے لائیں گے تو یہ باہر کی طاقتوں کے لیے کھلونے بن جائیں گے۔ پاکستان کو چاہیے جو آباء و اجداد سے، نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا الزام ہے نا، کہ اگر ان کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی طاقتیں موجود ہیں، وہ طاقتیں موجود نظر آئیں گی سی پیک کے ساتھ ساتھ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبل اس وقت ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی یہاں پر یہ چراگاہیں، یہاں پر یہ گلیشر، یہاں پر یہ بارڈر جو ہے میرے سامنے نل تر لگتا ہے، میرے دائیں ہاتھ کے پیچھے جو ہے بردینتر سے اشکومن لگتا ہے، یہاں سے اشکومن سے ریشیا بارڈر تک 200 کلومیٹر ہے، اور یہاں یہ ایسے علاقے جو پرفضا اور خوبصورت علاقے اگر کوئی سیاحت کے نام سے بانٹنے لگے، صحیح ہے، کوئی ایسی طاقتوں تک پہنچائے، تو پاکستان کے لیے یہ گیٹ وے ہے، اس گیٹ وے کو کمزور بنائیں گے،
ٹھیک ہے. سامنے سے پیسے بانٹ کے ٹکٹ تو لیا جا سکتا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو خراب تو کیا جا سکتا ہے. جعلی لیٹر جو ہے وہ PWD کے یا جنگلات کے ایگریکلچر کے جعلی لیٹر تو دیے جا سکتے ہیں, لیکن بنیادی بات جو ہے ہمارے لیے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے کافر یا کمزور اور دہشت والے ممالک ہیں. ہمیں پاکستان کے علاوہ کوئی ملک کا امید ہی نہیں ہے کہ ہماری پروٹیکشن ہوگی. صحیح ہے. اگر ایسی طاقتیں جو یہاں پر انوالو ہونا چاہے ایسے لوگوں کے ذریعے تو پھر اللہ حافظ ہوگا. صحیح ہے. پھر اس علاقے میں کمزور لوگوں کی بالادستی ہوگی تو پھر یہ بارڈر جو ہے وہ دشمنوں کے. ٹھیک ہے. اچھا اب صورتحال کیا ہے اس صورتحال میں؟ جس طریقے سے کہ تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت ہے, جس میں ابھی ہم دیکھیں تو اگر فیڈرل بھی دیکھ لیں تو جو سیف اللہ نیازی ہیں, علی امین گنڈا پورے ہیں, ارشد داد ہیں, اور پھر آپ کی صوبائی بات کریں تو ظاہر ہے اس میں فتح اللہ بھی ہیں. یہ وہ پارلیمنٹری, یہ شاہ ناصر, یہ وہ ایک کمیٹی تو موجود ہے, لیکن اس کمیٹی سے بالا فیصلہ ہوا ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ اگر یہ سارے لوگ اور جو سٹیک ہولڈر ہیں, اگر جوید منوا اس ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی خواہش کے اگینسٹ ٹکٹ دیا جائے, اکبر بھی مخالفت ہے, آپ دو لوگ یہاں پہ جو گراؤنڈ میں موجود ہیں جن کی محنت ہے وہ بھی اگر نہیں چاہتے, تو اس وقت PTI کو کس طرح کا نقصان ہوگا اور کون سیٹ نکال سکتا ہے, اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ کیا ٹکٹ ریورس ہونا چاہیے یا ٹکٹ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, کس طریقے سے سیٹ نکلے گی؟ اصل میں بات پھر وہی آتی ہے کہ ہم PTI کو مدینہ کی ریاست سمجھتے تھے, احتساب کا ادارہ سمجھتے تھے, انصاف کا ادارہ سمجھتے تھے. اس نے اپنا بنیاد ہی ہلکا کر دیا, کھوکھلا کر دیا. ہم یہ تقاضا ہی کیوں کریں کہ یہ سیٹ نکلے ان کے لیے؟ ٹھیک ہے. ہم تقاضا ہی کیوں کریں جس کا گراؤنڈ نہیں ہے, جس کا یونٹ نہیں ہے, جس کی تحصیل نہیں ہے, جس کا ضلع کا کوئی رائے اگر نہیں ہے. آپ کے ذائقے میں اگر ٹکٹ میرٹ پہ تقسیم ہوتا تو ٹکٹ کس کے پاس جاتا؟ میرٹ پر تقسیم ہوتا تو ٹکٹ میرٹ پر تقسیم ہوتا تو ادھر کے یونٹ بتاتے, ادھر کی تحصیل بتاتے, ادھر کا ضلع بتاتا کہ ادھر کام کرنے والا بندہ کون ہے. آپ جب چھلت سے 18 کلومیٹر طے کر کے آئے ہیں تو اس غریب کا تعاون ہے جو 18 کلومیٹر کا راستہ دیا ہے یہاں تک. یہ شیخ غلام حیدر مرحوم آخری سانسوں میں ایک ٹوٹی پھوٹی ADP رکھ کر چلے گئے تھے. اور پیپل پارٹی میں ہمارے منسٹر محمد علی اختر صاحب نے وفاق میں دعویداری کی تھی کہ یہ تو ڈبل ہو گیا ہے, ٹرپل ہو گیا ہے, اس کا کمپنسیشن بڑھ گیا ہے, میں نہیں دیتا ہوں. اپنے دور میں اس نے ایک پیسہ نہیں دیا تھا. میں نے مرزا حسین مرحوم کو مجبور کر کے, فائنانس منسٹر تھے, چیف سیکریٹری کے گھر تک رسائی کر کے مجبور کر کے ان غریبوں کے پیسے نکال کر یہ روڈ بنایا. پھر ٹورسٹ نے ایک ٹریک دیا تھا ہمیں 13 لاکھ روپے کا, جو 13 کروڑ کا پروجیکٹ ہم کر چکے ہیں. 13 لاکھ روپے ٹورسٹ نے دیا تھا. اس ٹریک کو یہاں تک روڈ بنا کے دے دیے. یہ 18 کلومیٹر میں 1.5 کلومیٹر محمد علی اختر صاحب کا ہے, میں مانتا ہوں. باقی سارا اس غریب کی محنت ہے. بیش بنانے والے ہم, اور دوزخ میں لوگوں کو ڈالنے والی ٹکٹیں تقسیم ہوتی ہے. تو ہم کیسے توقع رکھیں گے یہ ہمارے لیے ہوتا؟ اس پوزیشن میں کیا لگ رہا ہے؟ اس پوزیشن کون سیٹ نکال سکتا ہے؟ PTI نہیں جیتے گی. اتحاد ہو تو PP ہی جیت سکتی ہے. ITP کے ساتھ ان کا میچول انڈرسٹینڈنگ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. مذہبی جماعت کے ساتھ اس بندے کا جو PTI نے ٹکٹ دیا ہے وہ میچ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ایک فضول قسم کی سوچ ہے. یعنی اگر ابھی تک جو صورتحال ہے کہ جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ITP بھی اگر چاہتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ٹکٹ تبدیل کریں تو پھر ہم اتحاد کریں گے. لیکن اگر ہو گیا کیونکہ سیاست میں ہر فیاست کچھ بھی نہیں ہے. ابھی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سب جماعتوں نے اپنے ٹکٹ کے ذمداران کو الیکشن رول کے اندر داخل کیا ہے. ہم احتجاج میں پہلے بھی الیکشن میں نہیں رہے, اب بھی ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. احتجاج کریں گے. ہماری جو سے ہے, ہماری سے PTI میں استعمال نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کا کتنا ووٹ بینک ہے جو اگینسٹ جا سکتا ہے؟ ہمارا کم از کم 1500 ووٹ جو ہے اس علاقے میں اس جماعت کے اگینسٹ جائے گا, کیونکہ وہ پرسنل ذاتی ووٹ ہے. صحیح ہے. باقی جس وقت لوگ کہیں گے بھی اس وقت آپ نے کیا لیا تھا, تو جاوید پیپل پارٹی والے کو, جاوید کو جتانے کے لیے پرسنلی جو میرا ذاتی ووٹر تھا, مجھے 600 500 550 ووٹ مجھے جو پرسنلی ملا. باقی چونکہ ITP سے میں ٹسل کر کے آیا تھا, تو ITP کو ہرانے کے لیے میرا بہت سارا ووٹ
جاوید کو پڑا جس کی وجہ سے وہ جیت گیا تھا، پہلے محمد علی شیخ سے ہار ابھی گیا تھا۔ جاوید دوبارہ ہے پیپلز پارٹی کی؟ اب جاوید کا آج کاغذات نامزدگی تھی، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سلیکٹ ہوتا ہے کون ریجیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھا لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے پھر میدان مار سکتی ہے اگر یہی صورت کا گنجائش اس لیے ہے کہ محمد علی شیخ کے بعد باقر شیخ جب میدان میں آیا ہے تو باقر شیخ کا ایک مضبوط دڑا جو ہے وہ اس کے شکل میں ایوب وزیری کے شکل میں الگ ہو گیا ہے، پھر ایوب وزیری کا ایک دڑا جو ہے وہ شینبر میں عباد اللہ نام کا ایک ڈسپنسر ہے اس کے نام سے الگ ہو گیا ہے، تو ان کی تقسیم بندی بھی جا کے تقسیم بندی میچ ہونے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے، اور پیپل پارٹی اگر میچ کرے، اگر اتحاد کرے تو یہ میدان وہی جیت سکتی ہے۔ باقی پی ٹی آئی کا اگر ایکچوئل حقیقی کینڈیڈیٹ ہوتا تو نہ پی 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 بچتی نہ آئی ٹی پی بچتی، صحیح ہے، یہی منبع تھا پی ٹی آئی کا، یہی حلقہ 4 ہی پی ٹی آئی کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اگر ان کو حقیقی کینڈیڈیٹ نظر ہی نہیں آتا ہے تو پھر کیا کریں، نقصان ہو سکتا ہے۔ بالکل یہ ناظرین حلقہ 4 کی جو صورتحال ہے 8 اگست کو الیکشن ہوگا، اور ابھی تک کی جو ہمیں شیخ صاحب نے گفتگو کی وہ آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ ذرا یہ گراؤنڈ پہ موجود ہے اور کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے پہلے یہ پیپلز پارٹی اور آئی ٹی پی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، تحریک انصاف شاید اس طریقے سے ابھی تک اپنا ووٹ بینک یہ نہیں بنا سکے، اور ایک طرف ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ صوبائی قیادت جو تحریک انصاف کی ہے ان کا شاید اس سیٹ سے اس طرح کا توقع بھی نہیں ہے، اور کچھ خطرات بھی ہیں، یعنی ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صوبائی قیادت ہے وہ اس سیٹ کے حوالے سے شاید اتنا زیادہ، کیونکہ گورنمنٹ پہلے سے بن چکی ہے، وزارتیں جو ہے وہ پہلے سے تقسیم ہو چکی ہیں، تو ڈیفینیٹلی سی ایم سے لے کے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت وزارتوں کے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک نیا جو کوئی الیکشن جیت کے آ گیا تو شاید اس کو بھی وزارت دینی پڑے گی۔ جی آپ کچھ بتا رہے ہیں؟ ایک بات اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کو نگر میں جاوید منوا کو بھی انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، مجھے بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا، بیشتی صاحب کو اس لیے ٹکٹ دیا تھا کہ آئی ٹی پی جیتے۔ صحیح ہے، یہ ایک سوچ ہے، دیامر اور نگر کو مذہبی دائرے میں انتہا پسندی میں رکھیں، اور کہیں ضرورت پڑے تو ان کا نام لے کے وفاقی حکومتیں اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ لوگ متعصب ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کنڈم کرتا ہوں۔ صحیح ہے، نگر کے اندر سب کا ذہن یہی تھا اس دفعہ کی پی ٹی آئی میں جائیں گے، کیونکہ عمران خان نے انصاف کا نعرہ لگایا ہے، احتساب کا نعرہ لگایا ہے، اور یہ مدینہ کی ریاست بنائے گا تو ہم سب ساتھ دیں گے۔ لیکن انہوں نے یہی سوچا کہ سی پیک کے لیے دیامر سے بھی مذہبی طاقتیں آئیں اور نگر سے بھی مذہبی طاقتیں آئیں، اور ان کو اسمبلی میں انٹری ملے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ نگر سے مذہبی جماعت کا رول اس دفعہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کو پی 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 ہی مل سکتی ہے، نہ آئی ٹی پی ملے گی نہ پی ٹی آئی ملے گی۔ صحیح ہے، لہٰذا یہ مذہبی جماعتوں کا انہوں نے جو کنسپٹ بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جاوید منوا کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، ایم ڈبلیو ایم کو ساتھ رکھا، ادھر مجھے نہیں ملا، بیشتی کو دیا، اس لیے کہ یہ اپنی قومیت کو کاٹے گا، پی پی کم ہو جائے گی تو یہ تحریک جیتے گی۔ یہ یہاں پی ٹی آئی نگر میں پی ٹی آئی داخل کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو جیتیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، بالکل یہ بڑا کلیئر شیخ اختر صاحب کی طرف سے چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 9 اگست یا 8 اگست کے شام کو ہی اس کا رزلٹ سامنے آئے گا تو وہ آپ کے رکھیں گے، لیکن جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ اس کے علاوہ بھی ہم رکھیں گے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، اپنے ملک کا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔